السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون البحر فقد أوجبوا. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے. رکھا میرے نبی نے جب دنیا میں قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بزرگی برتری عظمت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء. ساریاں بڑائیاں اور کبریائیاں اس کلے عرشاں والے پروردگار نو پھبدیاں اور سائدیاں نے جو کلہ ہی پوری کائنات دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے. بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام خیر الانعام سید ولد آدم حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں میرے قابل قدر نوجوان ساتھیوں میری عزت دلائق حرمت دلائق اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بچیوں اللہ دا قرآن سورہ الفتح 26واں سپارہ آخری آیتاں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے. دعا فرما دیو اللہ حکم الحاکمین میں آخرو ناچیز نو اپنے مضمون تے رہندیاں ہویاں حق سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے.
اور پھر میرے سمیت اللہ ساریاں نو کما حقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت اور آپ دی مکی زندگی تسا احباب سماعت فرما رہے ہو۔ اسی الحمدللہ 30 صحابہ دی سوانح عمری، انہاں دے حالات و واقعات، فضائل صحابہ اور سیرت صحابہ بیان کر چکے ہیں، اور آج رجب دی 18 تاریخ 1444 ہجری اور 10 فروری 2023 دا خطبہ جمعہ، اس مہینے دے اندر ایک ایسی شخصیت دا ثانیہ انتقال و ارتحال ہویا ہے جس دے اوپر کچھ لوگ تبرہ کردے نے اور آپ دے طرح طرح دے اعتراضات کردے نے۔ میں اللہ دی توفیق نال کوشش کرانگا کہ جمعے دے اس خطبے دے اندر آپ دی سیرت دے نمایاں پہلو اجاگر کرا اور آپ تے کیتے گئے اعتراضات نو قرآن و سنت دی روشنی دے اندر دور کرن دی کوشش کرا۔ اے شخصیت جیدہ نام نامی اسم گرامی جناب حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان ہے، اے بنو امیہ دے چشم و چراغ نے، انہاں دے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام تو قبل مسلمانہ دے شدید ترین بدترین دشمن رہے، اور فتح مکہ دے موقع تھے مسلمان ہوئے۔ اے اللہ دی تقسیم ہے، اللہ جنوں چاہے ہدایت عطا فرما دے وے، کسے دی پسند نا پسند نال ایمان نصیب نہیں ہوندا۔ اگر نبی بھی کہے نا کہ میرا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، اللہ نو منظور نہ ہوئے تو ایمان نصیب نہیں ہوندا۔ اور اللہ دی یہ سنت طریقہ اور دستور ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ محبوب جی جنوں میں چاہواں میں پسند کرا انہوں ہدایت ملے گی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مہاجر صحابی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فتح مکہ تو پہلے جتنے بھی صحابہ ایمان لے آئے، آپ نے انہوں مہاجرین دی فہرست دے اندر شمار کیتا، اور یہ جڑے مہاجر صحابہ نے صحابہ دے اندروں انہاں دا درجہ زیادہ ہے، درجہ تے سارے دا ہی بڑا ہے، لیکن صحابہ دے اندروں جڑے مہاجر صحابہ نے انہاں دا درجہ دیگر صحابہ تو زیادہ ہے۔ اے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اے مومن بھی نے، مہاجر بھی نے،
اور کاتب وحی بھی نے، اور پھر اس خاندان دے نال نبی علیہ السلام نو بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس خاندان دیاں دو خواتین نبی علیہ السلام دے عقد اور نکاح دے اندر نے، ایک جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمشیر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے دونوں امہات المومنین نے، اگے جا کے میں عرض کردا انشاءاللہ۔ اور پھر نبی علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں دے اندروں 3 دے نکاح اس خاندان دے اندر ہوئے، جی دے اندروں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس خاندان دے نال تعلق رکھ دینے، اور آپ دیاں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اے سیدنا عثمان رضی اللہ دے اکچ رہیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی بیٹی سیدہ زینب، سیدہ خدیجہ دے بھانجے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ دے نال انہاں دا نکاح ہویا۔ گویا کہ آپ نو اس خاندان دے نال بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آئے، اور انہاں دی والدہ سیدہ ہند بنت عتبہ، اے ہند جیڑی ہے نا جنہوں اسی ہندہ کہنے ہیں، اصل لفظ ہند ہے، اے ہند اے بھی فتح مکہ دے موقع دے مسلمان ہوئیا۔ اے خاندان جدو اسلام تو پہلے سی، انہوں نے دشمنی دی بھی حد کر دیتی، اور جدو ایمان لے آئے پھر ایمان لیان بھی اندر بھی حد کر دیتی۔ دیکھو نا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام تو پہلے جو 70 صحابہ شہید ہوئے نے، انہاں دا بنیادی سبب بننے والا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن جدو مسلمان ہوئے، جنگ یرموک پڑھو اور جنگ یمامہ پڑھو، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بھی ادا کرتا اسلام دا، اور نبی علیہ السلام نے انہوں لقب دیتا سیف اللہ، اللہ دی تلوار۔ تو اے جڑے لوگ سی جدو دشمنی کر دے رج کے کر دے، تے جدو تعلق بن جاندہ پھر تعلق بھی آخری درجے دا نباندے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے جو ہند ہے، اے نبی علیہ السلام دے کول آئی ہے، فتح مکہ دا موقع ہے، نبی علیہ السلام ہے، عورتوں نے کولو بیعت لے رہے نے، اور اے ہند جیڑی ہے نا، اے نبی علیہ السلام دے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حدیث دے الفاظ نے آپ علیہ السلام نو کہندی ہے، یا رسول اللہ ما کان علی ظہر الارض من اہل ہبا احب الی ان یذلوا من اہل ہبائک ثم ما اسمع اليوم على ظهر الارض اهل هبائم
अहब्बु इलैया अन यइद्दू मिन अहलि बाइका। हे सैयदा हिंद रजी अल्लाह अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल बैठी हुई है। ए रिश्ते दे अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सस भी लगदी है। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने ए गल कर दी है, महबूब जी जदों मैं कलमा नहीं सी पढ़िया, मैं इस्लाम नहीं सी ले आंदा। अल्लाह अकबर। अल्लाह। और वाकया मशहूर है कि ग़ज़वा उहद दे अंदर अल्लाह अकबर अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चचा सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा मुसलिया होया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दियां अखां कट दित्तियां गईयां ने, नक कट दिता गया है, कान कट दिते गए ने, होठ चीर दिते गए ने, सीना चाक कर दिता गया है। और ए अज़ाए जिस्मानी नो एक रस्सी दे अंदर परो के ए हार बनाया गया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। ए मशहूर है ये कि हिंदा ने एक काम कीता है और रावी ये ने साले बिन किसान, रावी दा नाम है साले बिन किसान। ए ताबी है और मुहद्दिसीन ने हदीस दियां जदों दर्जा बंदी की है ना, ओदे अंदरों ताबी दे कोलों जिहड़ी रवायत मिले उन्होंने मुरसल रवायत कहा जाता है। उस रवायत का नाम मुरसल रवायत होता है। और मुहद्दिसीन दे हां मुरसल रवायत ज़ईफ होती है, मुसलिया होया है लेकिन शक के। अल्लाह अकबर। अल्लाह। चलो कीता भी होएगा या कीता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल हुण आईयां ने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आईयां ने ते आके बबांगे दोहल कहंदियां ने, ऐ महबूब जी, ऐ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह दे रसूल जी, मा काना ला ज़हरिल अर्दी मिन अहलिहि बाइ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू कहंदियां ने, महबूब जी जदों मैं ईमान नहीं सी ले आई, ये दिल दे उत्तों भी साफ अंदरों भी साफ, ये लोग अल्लाह दे हबीब जी जदों मैं ईमान नहीं सी ले आई, मैनू तुहाडा घराना कायनात दे अंदरों सब तो बुरा कराना लगदा सी। अस्तगफिरुल्लाह। मैं तुहाडे घराने नू बुरा कराना जानदी सी। अल्लाह अकबर। अल्लाह। महबूब जी हुण चूंकि मैं ईमान ले आई हां, तुहानू नबी आखरी मान लिया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। हकीकत दे अंदर ईमान ले आई हां, महबूब जी तुहानू नबी मान लिया, तस्लीम कर लिया है, दिलों बजानों तुहानू नबी मान लिया है। महबूब जी हुण हालत की है? फरमाया हाँ हुण मेरी हालत है कि जिवें सब तो पहले इस्लाम तो पहले तुहाडा घराना मैनू ना पसंद सी, इवें हुण मैनू तुहाडा घराना सारी कायनात दे अंदरों आला लगदा है, अफजल लगदा है, प्यारा ते महबूब लगदा है, तुहाडा घराना सब तो पसंदीदा लगदा है। इतराज करने वाले ने इत्थे भी इतराज किया, ओ जी जान बचाउणी सी ना, ये उत्तो उत्तो की गल, उत्तो उत्तो ये गल उत्तो उत्तो कही है, अंदरों नहीं कही। जे अंदरों कही होंदी ते एवें ना होंदी। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह। अच्छा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेड़ी गल उत्तो करन अंदरों करन वो कित्थों करदे ने? ओ वही दे जरिए करदे ने। ओ गल ते पक्की है ना,
اللہ کا ملاکمین فرماندے نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اللہ اکبر اللہ کا ملاکمین فرما رہے نے میرے محبوب جدوں گل کردے نے اللہ واللہ ہو کے کر دینے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب علیہ السلام نے جدوں اے الفاظ سنے نے تے آپ علیہ السلام جدوں سنے نے لفظ آپ علیہ السلام کی کہندے نے آپ علیہ السلام فرماندے نے قال والذی نفسی بیدی محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدی آپ علیہ السلام فرماندے نے اے ہندا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کر رہا ہوں میں اللہ دی قسم اٹھا کے بات کر رہا ہوں جس دے ہاتھ دے اندر میں محمد دی جانے صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے تصدیق کر دیتی آپ علیہ السلام فرما دینے اے جڑیاں تو گلاں کیتیاں نے وعیزن سبحان اللہ وعیزن اے جڑیاں تو گلاں کیتیاں نے بالکل ٹھیک کیتیاں نے ایویں صحیح نے اے بالکل صحیح بات کیتی ہے اللہ اکبر اللہ معلوم ہویا سیدہ ہند رضی اللہ عنہ اندروں تے اتوں ایکو جیاں ہی نے جویں گل کیتی ہے بات کیتی ہے نبی علیہ السلام دے نال گفتگو کیتی نبی علیہ السلام نے مور سبق فرما دیتی کہ جو تو بات کیتی ہے او بالکل صحیح بات کیتی ہے ایمی کیفیت اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام دائے صحابی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے نے اللہ اکبر اللہ محرد کیتی اے جڑے مومنین مہاجرین صحابہ نے اللہ اکبر انہاں دی شان اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمائی ہے اللہ کا ملحاکمین فرما رہے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا سبحان اللہ اولئک هم المؤمنون حقا اللہ کا ملاکمین فرما رہے نے اے حقیقی مومن نے اے اصلی مومن نے اے کیسے مومن نے اللہ کا ملاکمین فرما رہے نے والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اللہ کا ملاکمین فرما رہے نے اے مہندے مومن نے اے اللہ نے صفتاں بیان کیتیاں نے مومن دیاں اللہ کا ملاکمین فرما رہے نے اے انج دے مومن نے جدوں انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندا ہے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے انہاں دے ایمان ود جاندے نے انہاں دے ایمان بڑھ جاندے نے انہاں دے ایمان دے اندر اضافہ ہو جاندا
فرماندا ہے اے ایسے مومنین نے جڑے نماز ادا کردے نے اللہ دے دتے ہوئے رزق دے اندروں خرچ کردے نے اللہ نے مور لا دیتی فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم اللہ کا مولا جمیل فرما رہے نے اے حقیقی مومن نے انہاں دے درجے انہاں دیاں شاناں انہاں دیاں منزلاں انہاں دے مراتب اللہ فرماندے نے میں اپنے کول مقرر کیتے ہوئے نے انہاں دی شان جنت دے اندر اللہ نے محفوظ کر دیتی ہے انہاں دیاں سیٹاں جنت دے اندر ریزرو ہو گئیاں نے پکیاں ہو گئیاں نے اللہ کا ملاقمین فرما رہے نے اے مومنین مہاجرین اللہ نے انہاں دے اندر صفتہ رکھ دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ پھر اللہ فرماندے نے اے جڑے لوگ نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ فرمائے جنہ دے اندر تین صفتاں نے پہلے ایمان لے آئے سبحان اللہ پھر ہجرت کی تھی گھر بار چھوڑیا اے مکہ چھوڑیا اپنا وطن برادری چھوڑی اے دو صفتاں تے تیسری صفت وجاہدوا باموالہم وانفسہم وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم تے تیسری انہاں دے اندر صفت ہے اللہ اکبر انہاں نے جہاد کیتا ہے اپنے مالاں دے نال اپنی جاناں دے نال پرواہ نہیں کیتی کہ غزوے دے اندر جہاد و قتال دے اندر مال صرف کرنا ہے اللہ ہاتھ نہیں کھچے اللہ فرماندے انہاں دے اندر ایسے وندے جتھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو مال دی ضرورت ہے انہاں صحابہ نے مال پیش کر دیتا ہے جتھے جاناں دی ضرورت ہے جاناں پیش کر دیتیاں نے اللہ کا ملاقمین فرمانے اولئک اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون اللہ کا ملاقمین فرما رہے نے اللہ دے ہاں انہاں دے بڑے بلند درجے نے انہاں دے اعظم درجے نے انہاں دے زیادہ درجے نے کیونکہ انہاں دے اندر تین صفتاں گئیاں نے معلوم ہویا ایمان دی بڑی طاقت ہے اللہ اکبر اللہ تے ہجرت دی بڑی طاقت ہے تے جہاد دے اندر بڑی طاقت ہے جڑے بندے مومن دے اندر اے تین صفتاں آ جان اللہ کا ملاقمین انہوں بڑے اعزاز دے نال نواز دینے فرمایا اولئک اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون اے اللہ دے ہاں کامیاب جماعت اے کامیاب لوگ نے اللہ اکبر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی بیست نبوت تو پہلے اللہ 5 سال پہلے مکے دے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر پیدا ہوئے نے اللہ اکبر اللہ نے سمجھ دے دیتی ہے اور ایک اسلام دین قبول کر نواز دے نبی علیہ السلام دے شہر مدینے دے اندر تشریف لے آئے نے باپ نو چھوڑ دیتا ہے والدہ نو چھوڑ دیتا ہے مکے نو چھوڑ دیتا ہے اے وطن برادری نو چھوڑ دیتا ہے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے نے اللہ اکبر اللہ اعتراض کرنے والے اعتراض کر دینے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اے فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئے نے اللہ اکبر نبی علیہ السلام صحیح المسلم دے اندر ہے نبی علیہ السلام دے کول ایک بی بی آئی ہے یہ دا نام فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیوہ ہو گئیاں انہاں دے خاوند فات ہو گئی عدت پوری ہو گئی نبی علیہ السلام نے کول آئیاں محبوب جی میری عدت پوری ہو گئی ہے تے مینوں نکاح دا پیغام آیا ہے ابو جہم دی طرفوں تے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرفوں میں تواڈے نال مشورہ کرن آئی ہاں انہاں دوواں چوں میں کیدے نال نکاح کراں آپ علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جڑا ابو جہم ہے نا اے بندہ بڑا ساز ہے اور مدینے سارے نو پتا ہے کہ اے ڈانگ موڈے پہ ہی رکھدا ہے اور تھلے اتاردا ہی نہیں اور اے بڑا سخت ہے تے معاویہ جڑا نا معاویہ اگرچہ کنگال ہے لیکن معاویہ رحم دل بڑا ہے لا مال لہو ایدے کول مال اگرچہ نہیں لیکن ہے بڑا چنگا کنگال ہے مال کوئی نہیں ہے گا رحم دل ہے اللہ اکبر اللہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نکاح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کیتا ہے اور فتح مکہ تو پہلے کیتا ہے مدینے دے اندر کیتا ہے سبحان اللہ معلوم ہویا آپ نے ہجرت کیتی آپ نے ہجرت کیتی ہے اور ایک روایت ہو رہے میرے محبوب علیہ السلام جدو قضا عمرہ واسطے اے مدینیوں مکے آئے نے نبی علیہ السلام دے نال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال نے اللہ اکبر اللہ آپ علیہ السلام نے جدو عمرہ کر لے آئے تے حجامت کنے بنائی ہے اللہ اکبر حجامت بنان والا صحابی سیدنا امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حاجیاں نو عمرہ کرن والیاں نو پتہ ہے کہ جدو بندہ مروہ تے 7واں چکر پورا کردا ہے تے پھر حجامت بنواندا ہے اللہ اکبر اللہ ایتھے بھی اعتراض کرن والیاں نے اعتراض کیتا ہے او جی نہیں جی امیر معاویہ نے اے نبی علیہ السلام دی حجامت جیڑی ہے نا حجۃ الوداع دے موقع تھے آپ جدو آپ حج کرن گئے نے آپ دی زندگی دے آخری ایام نے فتح مکہ تو بعد اودوں حجامت بنائی اللہ کتنا بڑا اعتراض ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حج دیاں 3 قسماں حج دیاں کنیاں قسماں نے 3 ایک حج افراد دوسرا حج قران اور تیسرا حج تمتع حدیث دی اندر آندا ہے نبی علیہ السلام نے حج قران کیتا ہے حج قران اچھا حج افراد کی ہوندا ہے حج افراد یہ ہوتا ہے کہ بندہ صرف حج دی نیت کرے بندہ صرف حج دی نیت کرے حج افراد کی ہوتا ہے جڑا نبی علیہ السلام نے کیتا حج افراد یہ ہوتا ہے حج قران یہ ہوتا ہے کہ حج تے عمرے دی نیت کرے لیکن عمرہ کرن تو بعد احرام نہ کھولے احرام نہ کھولے اور حجامت جا کے منا دے اندر کرائے کتھے کرائے منا دے اندر کرائے اور پھر حج مکمل کر کے پہلے عمرہ مکمل کرے پھر حج مکمل کرے اور پھر بعد دے اندر منا دے اندر حجامت بنائے پھر طواف وداع کرے پھر حج قران مکمل ہوئے گا نبی علیہ السلام نے حج قران کیتا سی اور تیسرا حج تمتع حج تمتع کی ہوندا ہے حج تمتع یہ ہوندا ہے اے دے اندر بھی نیت حج دی ہوندی ہے عمرے دی ہوندی ہے تمتع دا معنی فائدہ اٹھانا فائدہ چکنا اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام نے یہ دی اجازت بھی دیتی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع دی بھی اجازت دیتی ہے. حج تمتع وے کہ نیت کرے حج دی بھی عمرے دی بھی تے عمرہ کرن تو بعد پھر احرام کھول دے احرام کھول دے وے تے منا مروہ تے پھر اپنی حجامت بنوا لے مروہ تے حجامت بنوا لوے. اللہ اکبر. اللہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے حج قران کیتا ہے. آپ نے تے حج تمتع کیتا ہی نہیں. معلوم ہویا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام نے قضا عمرہ کیتا ہے. وہ تو آپ علیہ السلام دی حجامت بنوائی ہے اور یہ بہت بڑا شرف ہے بہت بڑی سعادت ہے نبی علیہ السلام دی حجامت بنوانا. اللہ اکبر. اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آپ علیہ السلام دی حجامت مروہ دے اوپر بنانے والے. اللہ اکبر. اللہ نے بھی شرف عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی وہی بھی لکھ دے. آپ کاتبے وہی بھی نے صحیح مسلم دے اندر بھی روایت ہے. امام بحقی بھی دلائل النبوہ دے اندر روایت لے کے آئے حسن درجے دی روایت ہے. اللہ اکبر. اللہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا ہے تے اپنے کول بلا کے فرمایا اذهب فادعوا لی معاویہ. اے عبداللہ ابن عباس جا نظر آپ معاویہ دے کول جا تے معاویہ نو جا کے میرا پیغام دے اذهب فادعوا لی معاویہ. جا معاویہ دے کول تے معاویہ نو میرے کول لے کے آؤ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں چل پیا چل دیاں میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر پہنچ گیا ویکھیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دے پہنے. اللہ اکبر. اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہے کہ اے جڑے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکتب الوحیہ اے وہی لکھیا کر دے سی. نبی علیہ السلام دے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی سی. آپ علیہ السلام لکھوانا چاہندے سی تے مینوں بھیجیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لے کے او میری آگے تے وہی لکھ لوے. اللہ اکبر. اللہ نے سعادت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے. وہ اعتراض کرنے والے نے اعتراض تے بھی کیتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری دے اندر آپ تو کوئی روایتی نقل نہیں کیتی آپ دا ذکر ہی نہیں کیتا. اللہ اکبر. اللہ جدو ابو بکر دا ذکر کیتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری دے اندر باب بننے نے تے پہلے نمبر دے ہوتے فضائل ابی بکر و مناقب عمر لفظ دو لے کے آئے نے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دے فضائل تے مناقب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے مناقب تے جدو معاویہ دا ذکر آیا ہے پھر فضائل دا لفظ بولے آئی نہیں مناقب دا لفظ بولے آئی نہیں. کی لفظ بولے آئے ذکر معاویہ معاویہ دا ذکر. اعتراض کرن والے نے اعتراض کیتا ہے حالانکہ اسے باب دے اندر ہی اگے ہو روایتاں آ رہی نے جی دے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نقل کر دے نے ذکر عباس ابن عبد المطلب ذکر عبداللہ ابن عباس ہے ذکر عبداللہ ابن عباس و ذکر طلحہ ابن عبید اللہ. یہ تھے ذکر عباس رضی اللہ تعالیٰ نے شان کاٹے
عبداللہ ابن عباس دی شان کاٹے، حضرت طلحہ بن عبداللہ دی شان کاٹے، نبی علیہ السلام اے اشرا مبشرہ دے اندروں نے طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے انی شان دیتی ہے۔ معلوم ہویا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ دے ہاں لفظ ذکر دا مطلب بھی شان ہی ہے، ذکر دا مطلب بھی شان ہی ہے۔ اللہ نے قرآن نو ذکر آکھیا ہے، اللہ نے اس قرآن نو ذکر آکھیا ہے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا سیا ذکر قرآن پاک نو اللہ نے ذکر آکھیا ہے، اے ذکر کوئی معمولی لفظ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر اللہ اکبر اللہ اور بھی روایتاں لے آندیاں نے۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے دعا کیتی ہے، تے دعا کنی پیاری کیتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے اللہم جعلو ہادیاں و مہدیاں، اللہ معاویہ نو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، ہدایت والا بنا دے، ہدایت دے رستے تھے ہدایت دا رستہ دکھان والا بنا دے، مہدی ہدایت یافتہ بنا دے۔ ایتھے ہی بس نہیں، آپ علیہ السلام فرماندے نے والکتاب والحساب وقال عذاب، اللہ انہوں کتاب دا علم دے دے، اللہ انہوں کتاب دا قرآن دا اللہ انہوں فہم دے دے، اللہ انہوں قرآن مجید دا علم عطا فرما دے، والحساب حساب دا بھی علم دے دے، ریاضی میتھ والحساب اللہ انہوں حساب دا بھی علم دے دے، وقال عذاب اللہ معاویہ نو عذاب تو دور کر دے، اللہ میرے صحابی معاویہ نو عذاب تو بچا لے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے دعا کی دیا نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے پیشین گوئی فرمائی ہے، فرمایا میری امت دے اندرو، میری امت دے اندرو جیڑا کرو سمندر گزر کے سمندر دے اندرو گزر کے سمندر نو پار کر کے اگے جا کے تے جہاد کرے گا، میرے محبوب علیہ السلام نے انہاں دے واسطے بھی خوشخبریاں دے دیتیاں۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے اول جیش من امتی یغزون البحر فقد وجبوا، آپ علیہ السلام فرماندے نے لوگو میری امت دا پہلا لشکر جڑا سمندر دے اندروں گزر کے جہاد کرے گا، قتل و قتال کرے گا، اللہ دے رستے دے اندر لڑے گا۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے اے جڑا لشکر ہوئے گا اے سارے لشکر دے اوپر اللہ کا ملاقمین نے جنت واجب کر دیتی، قد اوجبو، اللہ نے نہ دلوا سے جنت واجب کر دیتی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیری بیڑا تیار کر دینے، اللہ اکبر اللہ، اور قسطنطنیہ دا علاقہ، اے قسطنطنیہ دا علاقہ جنہوں آج کل استنبول کیا جاندہ ہے، اللہ اکبر اللہ انہوں فتح کر دینے،
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سمندر دے اندر گزر گئے، اے جہاد کرنے نے تے اس لشکر دا امیر کون ہے، اے دا سپہ سالار کون ہے، اے دے سپہ سالار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ اکبر، اللہ نے انہوں مدبر بنایا ہے، انہوں قرآن دا فہم عطا فرمایا ہے، ان نبی علیہ السلام دی وہی لکھن دا شرف عطا فرمایا ہے، اے ہجرت دا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ایک اور شان بھی بیان کی تھی میرے محبوب علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام نے شان بیان کی تھی، کیسی پیاری شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا المعاویۃ خال مؤمنین، فرمایا معاویہ مومنان دا ماموں ہے، مومنان دا ماموں ہے، سبحان اللہ۔ خال مومنین، ایک میں ماموں لگے، اللہ نے قرآن نے دسیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم۔ اللہ اکبر، اللہ فرمانے نے نبی علیہ السلام تو انو تواڈیاں جاناں تو ود کے محبوب ہونے چاہیے نے، وازواجہم امہاتہم۔ سورہ احزاب اللہ کا ملاکمین فرما رہے نے تے جیڑیاں انہاں دیاں بیویاں نے او امت دیاں ماواں نے، سبحان اللہ، امت دیاں ماواں نے۔ تے سیدہ حبیبہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دے امیر معاویہ بھائی نے، تے ماں دا پرا کی لگدا ہے، کی لگدا ہے ماما۔ فرمایا المعاویۃ خال المؤمنین، میرے محبوب علیہ السلام دا برادر نسبتی، برادر نسبتی نبی علیہ السلام نال اینا گھڑا تعلق ہے۔ اللہ نے دین دا کم لے آئے، اللہ اکبر، اللہ خلافت دے اندر جھگڑا پہ گیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ کہندے نے میں خلیفہ ہاں، امیر معاویہ کہندے نے میں خلیفہ ہاں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے آ میرا جڑا دوترا ہے نواسا حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے مومنان دے دو گروہاں دے اندر صلح دا سبب بنے گا، اے صلح کرا دے گا، اے میرا بیٹا حسن صلح کرا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ جدو جھگڑا ودے آئے نا، امیر معاویہ کہنے لگے میں امیر ہاں، میں مومنان دا خلیفہ ہاں۔ حضرت حسن کہندے نے میں خلیفہ ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست بردار ہو گئے تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے اتے خلافت دی بیعت کر لئی۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے علاقے میں اے عرب تو لے کے اے قسطنطنیہ تک، خراسان تک اور پاکستان دیاں حداں تک بلا شرکت غیرے اے خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اے جڑا خلافت دا رقبہ ہے، علاقہ ہے، اے 22.5 لاکھ مربع میل ہے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر اسلامی سرزان دے اندر اتنی وسعت پیدا ہو گئی کہ تاریخ دان لکھ دینے اللہ اکبر، اللہ 14.5 لاکھ، 64 لاکھ 65,000 مربع میل، سبحان اللہ، 64,65,000 مربع میل دے ہوتے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت پھیل گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاں فرمایا سی، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم
وتراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سانو سیرت صحابہ سن کے عمل صالحہ دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا